بچہ ظاہر سی بات ہے کہ دین ہو جائے گا، اور ماں دیندار ہوگی تو اپنے بچے کو دیندار بنا کر کے ہی رہے گی۔ آپ لگ بھگ فرانس کا ایک بادشاہ گزرا ہے، نیپولین بوناپارٹ، یا فرانس کا ہو یا کسی دوسرے ملک کا ہو، نیپولین بوناپارٹ کا کہنا ہے، وہ ڈکٹیٹر تھا، وہ ظالم بادشاہ، اس کا کہنا ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا، اور اگر آپ کسی ایک مرد کو تعلیم دے رہے ہیں تو صرف آپ ایک شخص کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن آپ ایک عورت کو تعلیم دے رہے ہیں تو آپ پورے معاشرے کو تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ ایک عورت کی تعلیم پورے معاشرے کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ نیپولین بوناپارٹ کا کہنا ہے۔ تو ہماری عورتوں کو مسجد سے جوڑا جائے، عورتیں بازار جا سکتی ہیں، مزاروں پہ جا سکتی ہیں، ناچ گانے میں جا سکتی ہیں، سنیما گھروں میں جا سکتی ہیں، جادو جگت میں جا سکتی ہیں، کہیں پہ تماشا ہو تو جا سکتی ہیں، صرف مسجدوں میں نہیں آ سکتی ہیں، صرف مسجدوں ہی میں نہیں آ سکتی ہیں۔ تو جب ناچ گانے میں جانے دیجیے گا، میں اس جگہ کی اور اس گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام بات کر رہا ہوں، یہ عام بات ہے، ہر معاشرے میں یہی حال ہے، ہر گاؤں میں یہی حال ہے۔ تو آپ عورتیں سنیما میں جائیں گی، ناچ دیکھنے کے لیے جائیں گی، مزاروں پہ جائیں گی، بازاروں میں جائیں گی، اور جب مسجدوں میں نہیں آئیں گی تو مسجدوں سے دور ہوگی ہی ہوگی، اور دین سے ان کو دور ہونا لازمی ہے۔ اور یہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، وہ تو گناہ کر ہی رہی ہیں، لیکن جس معاشرے اور جس علاقے میں عورتیں اور لڑکیاں اس طرح کے قدم اٹھا رہی ہیں، اس کے گناہ کا کچھ نہ کچھ حصہ گاؤں کے سرپرستوں اور ذمہ داروں کے سر پہ ڈالا جائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے تربیت کیسے کی، آپ نے ان کے کو دین سے جوڑنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے۔ تو جو بھی ہو سکا ٹوٹی پھوٹی کوشش میں جو یہ لوگ چلا رہے ہیں ذمہ دار قسم کے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، اور اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اور ہمیشہ اس کو جاری رکھ دے۔ اور یہ پروگرام اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگوں کی زندگی سے باہر نکالتے ہوئے ہماری نسلوں میں بھی اس کو منتقل کرے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ خیر و اصلاح کا کام کروائے گا۔ آخری وجہ یہ ہے کہ ایک خالص اسلامی معاشرہ کا قیام۔ اس پروگرام کا آخری مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے معاشرے میں آ جائے تو پتہ چلے یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، کوئی بات چیت کرے تو پتہ چلے کہ ہم مسلمان سے بات کر رہے ہیں، کسی سے کوئی سامان خریدے تو پتہ چلے کہ ہم مسلمان سے سامان خرید رہے ہیں، کسی سے کوئی وعدہ کرے قرضہ دے تو اس کو احساس ہو کہ ہم مسلمان سے وعدہ کر رہے ہیں، مسلمان کو قرضہ دے رہے ہیں۔ پہلے ایک پنچایت ہوتی تھی اور اس میں 100 غیر مسلم ہوتے تھے اور 200 غیر مسلم ہوتے تھے، اور 2-3 مسلمان اگر چلے جاتے تھے تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی کہ یہ میاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ناانصافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آج 100 مسلمان ہو اور 2-4 غیر مسلم ہو تو مسلمان معاشرہ خوشی سے جھوم جاتا ہے کہ کم سے کم غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے وہ ناانصافی نہیں ہونے دے رہا، یہ حال ہے۔ اور جہاں پہ 2-4 مسلمان چلا دیا تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ آ کر کے بیٹھ گیا کیسے کرے گا، الٹ پلٹ کر دے گا۔ تو ہماری سچویشن یہ ہو گئی، ہمارے حالات یہاں تک آ گئے، تو اس چیز کا کیسے خاتمہ ہوگا؟ تو بہرحال وقت بھی ہو ہی رہا ہے، اور آپ کو بتا دیا جائے کہ کسی بھی دینی مجلس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے تلاوت کلام پاک شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات پھر گزارش کر رہا ہوں تمام لوگوں سے جو لوگ اب تک مسجد میں نہیں آئے ہیں، چاہے ہماری عورتیں ہوں، خواتین ہوں، مائیں بہنیں ہوں، یا ہمارے بھائی ہوں، بزرگ ہوں، ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں۔ اگر آپ نہیں آتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری اصلاح تو نہیں ہوئی، تم مسجد تک تو نہیں پہنچے، نماز کے قابل نہیں ہوئے، اگر تم اس پروگرام میں جاتے اس میں شرکت کرے تو قریب ہے کہ تمہارے دل کی دنیا بدل جائے۔ اور یہ اللہ کی نعمت ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت ہے؟ شروع میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اپنے ہر نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے دعوت دینا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ اسی کے ساتھ حافظ ریحان اشرف صلوی حفظہ اللہ وائن کا تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اس محفل کی ابتدا کریں گے۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ القارعة
ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. السلام عليكم ورحمة الله. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. یہ تھے حافظ ریحان اشرف سلفی حفظہ اللہ جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے محفل کی ابتدا کر چکے ہیں، اور میں اپنی باتیں نہیں کرتے ہوئے کیونکہ وقت بھی کم ہے میں آپ کو سیدھے دعوت دینا آپ کے سامنے حاضر کرنا چاہوں گا اس خطیب کو جو آپ کے سامنے دربھنگہ کی سرزمین سے چلتے ہوئے آئے ہیں. الحمدللہ وہ ابھی ایام تعلیم ہی میں ہیں دارالعلوم احمدیہ سلفیہ کے اندر، جن کا نام ہوگا شارق کامران. وہ آپ کے بیچ 10 منٹ کے لیے ہوں گے. شارق کامران. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ احسان ہے جس کی احسان کی وجہ سے، جس کی رحم اور رحمت کی وجہ سے ہم کچھ نیکی کے کام کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو اور اپنی رحمتوں کو ہمیشہ اپنے بندے کے اوپر کرتا رہتا ہے. اس کی رحمت کی مثال ایسی ہے کہ اگر بندہ اس کی نعمتوں کو اور اس کی رحمتوں کو گننا چاہے، اس کو شمار کرنا چاہے، تو ایک بندہ اسے گن نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، اسے شمار کرنا چاہو، تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے جب اس کو دنیا میں بھیجا تو اس کے لیے ہدایت کے ذریعے بھی کھول دی، اور ایک انبیاء کرام کا سلسلہ کھول دیا جو لوگوں کے درمیان آ کر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو بیان کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے اس مقصد کو اس کے اوپر واضح کرتے تھے. تو تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو مکمل کر دیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا تمہارے اوپر اتمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا،
اور تمہارے لیے بطور دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ محترم سامعین، ہم لوگ ابھی چند دن پہلے رمضان کے مہینے سے فارغ ہوئے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جو ہمارے لیے بطور تدریب کے لیے آیا تھا، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں ٹرین کرنے کے لیے آیا تھا، اب وہ مہینہ تو ہم سے گزر چکا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خیر کے دروازے ہیں وہ دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند نہیں کیے۔ خیر کے دروازے ابھی بھی کھولے ہوئے ہیں، ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ سبقت کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذریعہ بتائے ہیں، کچھ چیزیں بتائی ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قربت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بندہ مومن ہو اور موحد ہو، یعنی ایمان سب سے پہلی وجہ، یا کہہ لیجیے سب سے اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے یا جو سبب بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو قریب کرنے کا، کیونکہ وہ جب بندہ موحد ہوتا ہے تو وہ ہر حالت میں اپنے ہر حاجات میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، وہ وسائل کے پیچھے، اسباب کے پیچھے نہ پڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے کہ ہر چیز کا مسبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر چیز کا خالق رازق مدبر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اس کا ہر سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ تو جب بندہ موحد ہوتا ہے اس کے اندر دین راسخ ہوتا ہے اور توحید اس کے دل میں پختہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند بھی کرتا ہے، اور ایسے بندے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دوست ہے، ان کا ولی ہے جو اس کے اوپر ایمان لائے۔ اور اس توحید کے بعد ایک اہم چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو قریب کرتی ہے وہ ہے نیک اعمال، اور بندے کے اندر جب توحید راسخ ہوتا ہے تو اللہ وہ خود بخود نیک اعمال کی طرف سبقت کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، نہ تمہارے اموال اور نہ تمہارے مال تم کو ہم سے قریب کر سکتے ہیں، لیکن إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو ان کے لیے دوگنا اجر ہے جو انہوں نے عمل کیا ہے، وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں عمل کے ساتھ رہیں گے۔ ایک اور اہم عبادت جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت بندے کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ سجدے کرنا، نماز پڑھنا، اور نماز کے اندر بھی کثرت کے ساتھ سجدہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سجدے کے ذریعے قریب ہو جاؤ۔ اور یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ بنے گا قیامت کے دن۔ جنت کے اندر یہ سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بندے کو نصیب کرے گی۔ قاب الاسلمی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو تم کیا چاہتے ہو، مانگو جو سوال کرو مجھ سے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں آپ کے قریب رہنا ہے، آپ کی غربت مجھے چاہیے جنت کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگ لو۔ تو صحابہ کرام کی حرص کو دیکھ لیجیے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے تھے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کو مقصود تھی۔ وہ کہتے نہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہی چیز چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تم کثرت کے ساتھ سجدے کرو اور اس کے ذریعے میری مدد کرو، کیونکہ کثرت کے ساتھ سجدے کرنا قریب ہے کہ یہ قیامت کے دن جو ہے تم کو مجھ سے قریب کر دے۔ اسی طرح سے ایک سجدہ بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بلند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَتَّ عَنكَ خَطِيئَةً، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ایک ہی سجدہ بھی کرتے ہو تو اس سجدے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک درجے کو بلند کرتا ہے اور تمہارے ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا ایک اہم ذریعہ ہے
نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر ملتفت نہیں ہوتا، ادھر ادھر نہ دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان اللہ ینزل وجهه لوجه عبد ما لم يلتفت، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے اندر، ایسے بندے سے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر ادھر ادھر نہیں دیکھتا، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے کو غور سے دیکھتا رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، تو جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر مت دیکھو۔ تو نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہو، تو اس کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ آپ اس الفاظ کو جانیں جو نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں، اور یہ احساس کریں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ احساس نہ ہو تو کم سے کم یہ احساس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم یہ بات یاد رکھو اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو فإنہ یراک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اور تیسری چیز کہ ہم اپنے اندر ذلت کا احساس کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اس ذریعے سے آپ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ایک اہم ذریعہ رات کے اندر اٹھ کر تہجد کی نماز کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس میں سے بنو ممن یذکر اللہ فی تلک الساعہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت میں، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس میں سے بنو۔ اور تہجد کی، اس کے رات کی نماز کی، اس کے علاوہ یہ بہت ساری فضیلتیں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں مومن کی صفات بیان کرتا ہے تو وہاں فرماتا ہے والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ مومن ایسے ہیں جو سحر کے وقت یعنی رات کے آخر پہر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش چاہتے ہیں۔ دوسری جگہ کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت رات کے آخر پہر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا ایک اہم ذریعہ رات کے اندر اٹھ کر تہجد کی نماز کو پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا ایک اہم ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اعرابی میں سے، دیہاتی میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے اوپر یوم آخر کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ عِندَ اللَّهِ قُرْبَةً عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس خرچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص میں بارے میں فرماتا ہے جو اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خرچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی قربت کا ذریعہ بنائے گا۔ سیدخلهم اللہ فی رحمتی، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں شامل کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر اسباب کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں جو بھی اعمال کرے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے احساس کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی قربت نصیب کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت ہی دل پذیر گفتگو اور بہت ہی